اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ رجب المرجب میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اب بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، مدنی مکالمہ، نگران شورا کی خطرناک مرض موٹاپے پر گفتگو۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی محمد اکبر سے عیادت۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مبلغ دعوت اسلامی طفیل اتاری کے ماموں حاجی عبد المجید مرحوم کے انتقال پر تعزیت فرمائی۔ رکن شورا عماد اتاری المدنی نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عبد الرحمن اور مدنی بیٹے سکندرانی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ طفیل بھائی نے یہ خبر وحشت اثر میل کے ذریعے مجھے پہنچائی کہ میرے ماموں جان یعنی آپ دونوں کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ تینوں بلکہ مرحوم کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کے تمام صغیر کبیرے گناہ معاف فرما۔ میرے مولا مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ الہ العالمین مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما، مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، اور مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الرحمن سکندر علی اور تمام سوگواروں کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح مرحوم دنیا سے چلے گئے اس طرح ہمیں بھی جانا ہوا، اور جو بھی جاتا ہے نا وہ ایک خاموش مبلغ ہے، گویا یہ جنازے میں ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر کہتا جا رہا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ ہمیں بھی جانا ہو کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ ہماری لمبی لمبی امیدیں کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہائے ہائے، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں امیدوں کی حقیقت۔ احیاء العلوم جلد 5 صفحہ نمبر 485۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 لکڑیاں لی، ایک اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر میں، جبکہ تیسری کچھ دور۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا
تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے، جبکہ دور والی امید ہے۔ انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر امید کے بجائے موت اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ حقیقت ہے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو، حقیقت ہے کہ ہم لمبی لمبی امیدیں پوری کرنے کی فکر میں تو ہوتے ہیں، لیکن امیدیں کس کی پوری ہوتی ہے؟ مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ لیکن مرنا ہی پڑ جاتا ہے، امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یاد رکھیے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ دونوں بھائی اور سب گھر والے مدنی ماحول میں پکے ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، مدنی مذاکرے میں حاضری، مدنی چینل دیکھتے رہیں اور صرف مدنی چینل دیکھا کریں، اور گناہ بھرے سلسلے دیگر چینلز کے نہ دیکھیں۔ آپ کی آخرت کی بہتری اس میں، سنتوں پر عمل کریں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، خوب عبادت کا بیج بوئیں، شب براءت میں اشکوں کے ذریعے اس کی آبیاری کریں، رمضان مبارک میں فصل کاٹیں۔ میں تو کہوں گا دونوں بھائی جو ہے نا پورا مہینہ اعتکاف کر لیں ماہ رمضان شریف کا، مدینہ ہو جائے۔ اگر امی جان کو تو ظاہر ہے بیچاری رنجیدہ ہوگی، جس طرح وہ آپ کو باری باری چھوڑے یا جیسے بھی ہو، امی جان کو صدمہ نہیں دینا ہے، اپنے امی جان کی دلجوئی کرنی ہے۔ امی جان کو اور سب گھر والوں کو میرا سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موٹاپا ایک خطرناک مرض، بڑھتے ہوئے اس مرض سے لاحق نقصانات کا جائزہ لیا سلسلہ مدنی مکالمہ میں نگران شورا نے، علاج کے حوالے سے بھی دیے مدنی پھول، جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔ ہمارا سلسلہ چونکہ ایک خطرناک مرض سے متعلق ہے اور ایک مرض ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے، انٹرنیشنل پرابلم، لوگ تیزی کے ساتھ اس معاشرے میں موٹاپے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کپڑے کام ہے میرا، میں کافی سمارٹ تھا پہلے، موٹاپے کی وجہ سے جو ہے نا میں کافی پریشان بھی ہوں۔ یہ سارا یہ کھانے یہ پینے کی وجہ سے سارا یہ کام خراب ہوا ہے۔ اسکول لائف میں جب تھا تو بالکل نارمل تھا، لیکن جب سے میں یہ کپڑے کام میں گیا ہوں تو وہاں پر صرف کھانا اور بیٹھ جانا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باہر کی چیزیں، بوتلیں، نان، چاول، یہ سی چیزیں کی کھانا کھا لیا، بیٹھے رہے، ایکسٹرا نہ بھی کھائیں، لیکن پھر بھی ہمارا اسٹرگل ہماری بالکل نہیں ہے۔ ہماری زیادہ دیر چل نہیں سکتا، میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر بیٹھ سکتا نہیں ہوں۔ یہ مرض نہ لاکھوں میں نہ کروڑوں میں بلکہ یہ مرض اربوں میں ہے۔ دنیا کی 30% آبادی موٹاپے کا شکار، دنیا کے 2 ارب انسان موٹاپے کا شکار، پاکستان کا 9واں نمبر۔ چربی جو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ موٹاپے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات آتی ہیں کہ موٹاپے زیادہ تر جو مین وجوہات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غذا۔ ایک ریسرچ کے مطابق جیسے اگر ایک بندہ اگر 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے ریگولر بیسس پہ، اس کا رسک آف انکریزنگ اوبیسٹی یعنی وزن بڑھنے کا رسک ملٹیپلائی کر جاتا ہے۔ ایک نارمل ڈبل روٹی ہے، اس کی ایک سلائس جو ہم لیتے ہیں اس کی 60 کیلوریز یہاں بیان کی گئی ہیں۔ برگر 325، پیزا ایک پورشن، یعنی کہ پورا برگر نہیں ہے، یہ ایک پیس ایک پورشن ہے، اور مطلب اتنا سا برگر اتنا سا پیزا کھائیں مطلب میرا اس کا مطلب ایک آدمی یہ 900,000 کیلوریز لے لیتا ہوگا ایک پیزا کے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تیاہی کھانے کے لیے، تیاہی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے۔ آپ کی ساری میڈیکل، یہ سارے ایکسرسائز ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ سب ایک طرف رکھیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مدنی نسخہ ایک طرف برگر سالت میں بھی یہ غذا جو نا پسندیدہ مرغوب ہے، خربوزہ
اور خربوزے کے ساتھ روٹی کھانا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ دبلے آدمی کو تو دیکھتا ہے ہر کوئی پریشر میں لے لیتا ہے، اس کو پٹائی لگا دیتا ہے، مارتا ہے کہ وہ دبلا ہے۔ اب وہ موٹا آدمی کو دیکھتا ہے کہتا ہے ارے باب رے بھائی تو بہت مارے گا بھائی، یہ تو نہیں، اور اس سے پنگا نہیں لو بھائی، یہ تو جو نا یہ تو بڑا مارے گا، یہ موٹا آدمی ہے۔ تو موٹا ہونا تو پھر تو فائدے مند ہو گیا نا پھر۔ یہ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بتائیں نا، موٹا ہونا تو پھر فائدے مند ہے نا؟ میں کیا کہوں گا، دنیا کہتی ہے پتلا دے کے لڑو مت، موٹا دے کے ڈڑو مت۔ یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پتلا دے کے لڑنا نہیں، موٹا دے کے ڈرنا نہیں۔ میرے پیارے باپا جان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرف میری رہنمائی فرمائی اور میری توجہ دلائی، اور باپا کی کافی شفقت اور محبت رہی، اور باپا نے ہی یہ ذہن دیا کہ کم کھانے کے کیا فوائد ہیں اور موٹاپے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں پہ عمل کرنے کی برکت ہی تھی کہ میرا وزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ پہلے میرا وزن 92-93 کلو، تو باپا نے ترغیب دلائی تھی کہ جو ہے نا کہ کفل مدینہ پیٹ کا لگا۔ اس کے بعد جو ہے نا وزن کیا تو اس میں 71 کلو آیا۔ اس کے بعد جا کے پھر وزن کیا تو 65، ابھی تقریباً 64-63 کلو وزن ہے میرا۔ جب کفل مدینہ پیٹ کا لگا اس سے کافی جو الحمدللہ کافی جو ہے نا بیماریاں دور ہوئی۔ آئیے عوامی تاثرات آپ کو بتا دیں۔ کھانے میں احتیاط نہیں کرو گے تو obviously زیادہ موٹاپا پڑے گا، چل نہیں سکتے، ان کا اپنا وزن اتنا ہوتا ہے وہ سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پھر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کا، کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے ہو جاتا ہے موٹا، ٹھنڈا پانی گیا نہیں آپ کے اندر، ہر چیز کھل جاتی ہے۔ نقصانات تو بہت ہے کیونکہ فاسٹ فوڈ میں جو آئل یوز یہ کرتے ہیں وہ اچھا تو نہیں ہوتا، کنائی والی چیزیں کھانے سے جو ہے موٹاپا ہو جاتا ہے، آئلی چیز زیادہ کھانے سے۔ مجھے تو الحمدللہ اتنا کوئی نہیں فرق پڑا ہے کیونکہ میرا جو کام کاج ہے وہ بیٹھنے کا زیادہ ہے، تو کمپیوٹر کے حوالے سے تو میرا بیٹھنا زیادہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے اراکین شورا، نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پچھلے سال الحمدللہ عز و جل پاکستان میں تقریباً 100 مقامات پر پورے ماہ کا اعتکاف ہوا تھا، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 1555 مقامات پر ہوا تھا۔ اور اس سال ہماری اعتکاف مجلس نے اور ہمارے نگرانوں نے جو ہدف رکھا ہے پورے ماہ کا اعتکاف 126 مقامات پر، اور آخری عشرے کا اعتکاف انشاءاللہ عز و جل 4000 مقامات پر اس کا ہدف رکھا گیا۔ ان اعتکاف کی تیاری کے لیے، تربیت کے لیے تربیتی اجتماع کا انعقاد کرنے کا طے ہوا ہے۔ پاکستان نظامی کابینہ کے ذمہ داران کا مشورہ یہاں عالمی مدنی مرکز میں ہو رہا ہے، تو 40 مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر اس تربیتی اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ عالمی مدنی مرکز میں اسلامی بھائی ہوں گے کوئٹہ فیضان مدینہ، ڈیرہ اللہ یار فیضان مدینہ، وندر فیضان مدینہ، یہ بلوچستان کے مقامات ہیں، حیدرآباد، میرپور خاص، مورو، سکھر، فاروق نگر، ڈہرکی، خانپور، بہاولپور، حاصل پور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سردار آباد، اکاڑا، دارالسلام، گلزار طیبہ، میاں والی، لیا، جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء، شیخو پورہ، قصور، نورانی مسجد، گجرات، گجرانوالہ، ضیاکوٹ، نارووال، اسلام آباد، منڈی، بہاؤدین، جہلم، میرپور کشمیر، مظفر آباد، نکیال، پشاور، رحمت آباد، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹھٹھا اور گھارو، اور گلگت بلتستان میں استور، ضلع استور، اتاری کوٹ میں انشاءاللہ عز و جل یہ تربیتی اجتماع ہوں گے۔ اور ان مقامات پر جو شرکا ہوں گے، اراکین شورا، نگران کابینات، نگران کابینہ، کون کہاں شرکت کرے گا یہ نگران کابینات اور متعلقہ اراکین شورا اس کو طے کریں گے، کس کابینہ کے اسلامی بھی کہاں شرکت کریں گے۔ بالخصوص اس میں جو شرکت ہے وہ اعتکاف مجلس کی اور اعتکاف کروانے والے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوگی، جو مبلغین بطور اعتکاف نگران کے ہوں گے ان کی شرکت ہوگی، اور اعتکاف میں جو انتظامات سنبھالتے ہیں ان کی شرکت ہوگی، جو اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، مختلف مکاتب لگاتے ہیں، ان کی شرکت ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو نگران شورا اس میں اعتکاف کے تعلق سے تربیت فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ امیر اہل سنت کی کرم نوازی بھی ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے سے جو بھی متعلقہ ذمہ داران سن رہے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ 22 مئی بروز جمعۃ المبارک مغرب میں اسلامی میں پہنچ جائیں تاکہ عشاء سے پہلے لنگر رضویہ وغیرہ سے برکتیں لے لیں، خیر خواہی سے فارغ ہو جائیں، اور عشاء کے فوراً بعد اللہ نے چاہا تو تلاوت الناس سے تربیتی اجتماع کا آغاز ہو جائے گا۔ 1555 مقامات جو میں نے عرض کیے
یہ پاکستان کے ہیں، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف کی ترکیب ہوئی اور مدنی مرکز کا دیا ہوا جدول چلا، اور دنیا بھر میں جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا تو اس تربیتی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکیں گے، تو وہ اوورسیز مجلس اور مکتب کے ذریعے سے اپنی ترکیب وہ کر لیں، حاجی بلال کے ذریعے، حاجی عبدالحبیب بھائی کے ذریعے سے، یا اپنے متعلقہ رکن شورا کے ذریعے سے۔ آج کے مشورے میں جو ہم نے کارکردگی کا 12 مدنی کاموں کا جو جائزہ لیا، اس کے مطابق پچھلے ماہ کی کارکردگی یعنی جمادی الاولیٰ کی کارکردگی کے مطابق 12 مدنی کاموں میں سے 6 مدنی کاموں میں نمایاں اتاری کابینات رہیں اور 5 مدنی کاموں میں نمایاں چشتی کابینات رہیں، اور 2 مدنی کاموں میں سہروردی کابینات کا نمبر رہا، 1 مدنی کام میں حجویری کابینات کا نمبر رہا، 1 مدنی کام میں سرانی کابینات کا نمبر رہا۔ اور پچھلے ماہ سے تقابل کرتے ہوئے کس نے کیا ترقی کی، تو ماشاءاللہ میلادی کابینات گلگت بلتستان جس میں شامل ہیں، 8 مدنی کاموں میں پچھلے ماہ کے مقابلے میں ترقی رہی اس کی، میلادی کابینات کی الحمدللہ۔ خاص 2 مدنی کام ہیں اور ذمہ داران دعوت اسلامی کو بالخصوص ان کاموں میں وہ کوشاں ہو جانا چاہیے، اور 10 مئی کو جو نگران شورا کا بیان ہو رہا ہے، تاجر اجتماع جو ہو رہا ہے، اس میں 3:15 پر 10 مئی کو بروز اتوار عالمی مدنی مرکز میں نگران شورا کا بیان ہوگا، اور بذریعہ مدنی چینل یہ انشاءاللہ ملک بھر میں دنیا بھر میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کا سفر سے قبل تربیت کے مناظر مختلف مقامات سے آپ کو دکھاتے ہیں، جبکہ کیوبا کے بعد دوسری بڑی کیریبین ریاست میں مدنی حلقے میں نگران کابینہ نے شرکت فرمائی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ نگران UK مدنی کابینہ کی گزشتہ دنوں پاکستان میں دوران مدنی قافلہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا،
गक्खड़ मंडी पंजाब पाकिस्तान में मुलाजा कीजिए। डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गक्खड़ मंडी जो चावलों के हवाले से बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा व्यापारी रहते हैं। चावलों की कमोबेश 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस शहर में, और यहाँ पे दावत इस्लामी का अजीमुशान ये प्रोजेक्ट फैज़ान मदीना ज़ेर तामीर है। तो कमोबेश 4 कैनाल पे जगह है। जामिया और मदरसे की कुछ तामीरात हो गई हैं, कुछ बाकी हैं, और अभी मस्जिद की तामीर होनी है। ये आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। दावत इस्लामी के जामियात, दावत इस्लामी के मदरसे, यहाँ पे मदनी काम, इस्लामी भाइयों के इज्तिमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले थे तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे इस्लामी भाई थे और हमारे सभी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मिल भी हैं। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत की है इंशाअल्लाह ये अपने इस्लामी भाइयों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। जितना भी इस पे लगता है इन्होंने तकरीबन 1 से 2 करोड़ की कोई है, तो इंशाअल्लाह इन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए ये कहा है कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामी भाइयों के साथ मिलकर और जो इनके जानने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो है वो पूरा करने की इन्होंने नियत की है। आप भी जो है आपसे जो माली ताउन हो सकता है आप भी माली ताउन करें। जहाँ जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर बन रहे हैं हमें कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें डालना चाहिए ताकि हमारी कब्र और आखिरत बेहतर हो। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। दावत इस्लामी दुनिया भर में तरक्की पा रही है और मसाजिद बनाने का जो अमीर सुन्नत ने जहद दिया है और हमारा नारा भी है कि मस्जिद बनो तहरीक जारी रहेगी। न सिर्फ मस्जिदें बनाते हैं बल्कि आबाद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पंजाब के शहर गक्खड़ मंडी में मौजूद है क्योंकि चावलों के हवाले से यहाँ पे बहुत मशहूर है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट दुनिया में भी यहाँ से जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें अजीम मस्जिद जिसका नाम फारूकिया जामिया मस्जिद है, फारूकिया रज़विया जामिया मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बनी हुई थी गक्खड़ मंडी की, और हमारे इस्लामी भाई ने मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर हाज़िरी हुई है, इन्होंने ये मस्जिद आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को डोनेट कर दी है। सुभान अल्लाह। इनसे मुलाकात हुई, ये चाहते हैं मस्जिद बने, यहाँ बच्चों को फ़ायदा हो, यहाँ पर मदरसा चले, यहाँ पे लोग इल्म सीखें। काफ़िले तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मस्जिद बनाई, खूबसूरत मस्जिद, अल्लाह का घर, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये मस्जिद दावत इस्लामी को डोनेट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी हमारे दावत इस्लामी के इस्लामी भाई को इन्होंने रखा है। मस्जिद की तामीरात का काम भी जारी है। आपसे मदनी इल्तिजा है कि आप भी जहाँ भी हो मसाजिद बनाएं, दावत इस्लामी वालों के साथ मिलकर जो है वो दीन का काम करें। बेशक मस्जिद बनाने की तौफीक अल्लाह की तरफ से ही होती है। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदें बनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस जगह को इस्लामी भाई ने जो नियत की है इनके वालिदैन के लिए सवाब जारिया बनाए। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। मादनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचा या रब, इस
سے شرور و فتن سے صدا بچا